پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں لکھوں کیا فراز، کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں جو شراب۔ یہ سلطنت ہم نے اپنے خون سے حاصل کی اور خون ہی سے اس کی آبیاری کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے جانے دیں، ہم دوبارہ اسے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے۔ یہ الفاظ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی کے تھے۔ انہوں نے یہ الفاظ فلسطین کے دفاع میں بولے۔ یہ ان کی اصل روح کی آواز تھی جسے انہوں نے ببانگ دوہل بلند کیا اور فلسطین کا دفاع کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر خان اور آپ کو سیاسی رنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کچھ دن پہلے میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ایک ویڈیو کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے تیسری صلیبی جنگ میں یہود و نصارہ کو شکست دے کر بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا تھا۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں سلطان عبدالحمید ثانی نے کس طرح سے یہود و نصارہ کا مقابلہ کیا اور کس حد تک سازشیں کی گئیں فلسطین کے اندر ایک صہیونی ریاست کو بنانے کی، اور بالآخر جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے ہمارا چینل سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا نام ہمیشہ فلسطین کی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ مسئلہ فلسطین حق و باطل کی ایک ایسی سرخ لکیر ہے جس نے اپنے حمایتیوں اور مخالفین کو تاریخ میں رقم کر رکھا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی ترکی کے شہر استنبول میں 21 ستمبر 1842 کو پیدا ہوئے اور آپ نے 1876 سے 1909 تک سلطنت عثمانیہ کے منصب پر ذمہ داری نبھائی۔ سلطان کی زندگی میں جہاں کئی ایک جنگوں کی ناکامی اور کامیابی رقم ہے، وہاں ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین کی تاریخ میں سلطان عبدالحمید کا کردار کافی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ان کے زمانہ حکومت میں مغربی سامراج کی جانب سے بر صغیر سمیت مغربی ایشیائی ممالک اور افریقی ممالک میں نو آبادیات کے اثرات مسلم دنیا کے لیے بڑا چیلنج بنے۔ ایک طرف عثمانی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا تو دوسری طرف عرب تحریک نے عرب قومیت کا نعرہ بلند کر رکھا تھا۔ ان تمام حالات کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بدلتے ہوئے حالات میں متاثر ہو رہی تھی۔ اسی زمانہ میں 1881 میں فرانس نے تیونس اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ جما لیا تھا۔ انہی حالات میں عرب قومیت کی تحریک کو مزید فروغ ملا کیونکہ اس کی پشت پناہی یورپی ممالک بالخصوص فرانس اور برطانیہ کر رہے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایسے حالات میں مسئلہ فلسطین بھی سلطنت عثمانیہ اور سلطان عبدالحمید کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ فلسطین میں بھی برطانیہ اپنے قدم جمانے کی کوشش میں تھا، اگرچہ کہ بعد میں یہ کوشش کامیاب بھی ہو گئی۔ 1882 میں مصر پر قبضہ کے بعد نہر سوئس پر بھی برطانوی استعمار نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانگریس کے موقع پر صہیونیوں کے بانی تھیوڈور ہرزل نے ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فلسطین میں صہیونیوں کی جعلی ریاست قائم کرنا تھا۔ تھیوڈور ہرزل مغربی استعماری قوتوں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ کی تائید کے بعد خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے کوششیں کرنے لگا اور 1896 سے 1902 کے درمیان متعدد مرتبہ استنبول آیا اور ابتدا میں اس بات کا اظہار کرتا رہا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت کے ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کی مد میں ادا کریں گے۔ سلطان عبدالحمید نے صہیونیزم کے بانی کی اس طرح کی تمام تر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اس بات کی قطعاً اجازت نہ دی جو کچھ ہرزل چاہ رہا تھا۔ جب معاملہ یہودیوں کے فلسطین میں آباد کیے جانے تک پہنچا تو سلطان کی حمیت و غیرت نے اس بات کی بالکل اجازت نہ دی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جائے۔ سلطان عبدالحمید اس بات سے آگاہ تھے کہ صہیونی خطرناک عزائم کے ساتھ فلسطین میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور سلطان کا موقف واضح تھا کہ کسی طور پر بھی بیت المقدس کے شماریات میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ سلطان نے فلسطین کا علاقہ صہیونیوں کو دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ساتھ فلسطین میں صہیونیوں کے لیے زمین خریدنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ حالانکہ تھیوڈور ہرزل نے سلطان کو خطیر رقم کی پیشکش بھی کی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے معاشی بحران کے باوجود بھی سلطان نے صہیونیوں کی اس پیشکش کو
سازش ہی قرار دیا اور پیشکش مسترد کر دی، اور یہ تاریخی جملے کہے، میں زمین کا 1 فٹ کا ٹکڑا بھی نہیں بیچوں گا، کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے۔ میری رعایا نے یہ سلطنت اپنے خون سے حاصل کی اور خون ہی سے اس کی آبیاری کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے دیں، ہم دوبارہ اسے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کی روح کی اصل آواز تھی، جسے انہوں نے ببانگ دہل بلند کیا اور فلسطین کا دفاع کیا۔ دور حاضر کا استنبول رجب طیب اردگان کی قیادت میں ان تمام اقداروں اور احساسات سے عاری نظر آتا ہے جن کا احاطہ سلطان عبدالحمید ثانی نے کیا تھا۔ حالانکہ سخت ترین معاشی مشکلات کے زمانے میں سلطان نے صہیونیوں سے امداد یا مالی مدد کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ایک اصولی فیصلے کی بنیاد رکھی تھی۔ تاریخ کا قانون ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے بھی تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں اور باطل کی حمایت کرنے والوں کو بھی تاریخ نہیں بھولتی۔ سلطان عبدالحمید ثانی اپنے تاریخی کردار کے باعث کروڑوں مسلمانوں اور فلسطینی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں، لیکن دور حاضر کے مسلمان حکمرانوں نے فلسطینی مظلوموں کے قاتل اسرائیلیوں کو اپنے ممالک میں خوش آمدید کہہ کر نہ صرف سلطان عبدالحمید کی قبر کو جھنجھوڑ دیا ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور خاص طور پر فلسطین کے بے گناہوں کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے۔ سال 2022 میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے استنبول میں پرتقبال استقبال نے ترکی کے راستوں کو واضح کر دیا تھا کہ ترکی مزید فلسطینیوں کا حامی نہیں رہا۔ عرب دنیا کے حکمرانوں کی طرح ترکی نے بھی اسرائیل کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کر لیا۔ حالانکہ ترکی پہلے ہی اسلامی دنیا میں ایک ایسا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا تھا اور تجارت سمیت سفارتی تعلقات رکھتا تھا، لیکن اب ایسے حالات کے جب مسئلہ فلسطین تاریخ کے سنگین اور نازک دور سے گزر رہا ہے، ترکی کے صدر اردگان کی جانب سے خاموشی فلسطینیوں کے لیے شدید تکلیف اور اضطراب کا باعث ہے۔ ایک طرف عرب دنیا کے ممالک ہیں جو فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونم چکے ہیں، اور اب غیر عرب ممالک کے اقدامات نے مسلم دنیا کے لیے نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔ اگر بات کی جائے اس معاملے میں پاکستان کے کردار کی، تو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد واحد ایسی ریاست ہے جو کہ خالصاً دین اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا گیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پاکستان اس دور میں قیام پذیر ہوا جب سرزمین عرب پر ناکام صہیونی ریاست کا بیج بویا جا رہا تھا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ اس کو مغرب کی ناجائز اولاد قرار دیا تھا۔ 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے ایٹمی طاقت بننے کا اعلان کیا تو اہل فلسطین خوشی سے جھوم اٹھے کہ اس کرۂ ارض پر اب ہمارا بھی کوئی پرسان حال ہوگا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ گویا کسی نے اہل فلسطین کو یہ خبر دے دی ہو کہ ان کا صلاح الدین ایوبی لوٹ آیا ہو۔ مگر افسوس کہ اس مملکت خدا داد کو اس کے لالچی حکمرانوں اور جرنیلوں نے اسے اتنا بوسیدہ اور ناکارہ کر چھوڑا کہ فلسطین تو کیا یہ اپنا آپ بھی نہیں سنبھال پا رہا۔ اس کی فوج جو خود کو دنیا کی بہترین فوج گردانتی ہے، اسے اپنے ہی لوگوں کے خون کی بو لگ چکی ہے، اور اگر کوئی من چلا فلسطین کے لیے سڑک پر نکل آئے تو اس کو شرپسند قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا IMF کے نام پر اسے مغرب کی رکھیل بنا دیا گیا ہو۔ بقول علامہ محمد اقبال، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد میں مصروف عمل ہیں، لہٰذا یہ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، کم از کم انسان ہونے کے ناطے ہی انسانیت کے دفاع کی بات کرے اور فلسطینیوں کی آواز میں آواز ملائے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنوبی افریقہ اور آئرلینڈ کو، جو ہر سطح پر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسپین، اٹلی اور ناروے نے بھی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، مگر افسوس کہ خود کو مسلمان کہلوانے والے حکمران اپنے ممالک میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج تک نہیں کرنے دے رہے۔ میں اپنی بات کا اختتام علامہ اقبال کے ان اشعار سے کروں گا: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सियासी रंग को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और इस तरह की मुफीद मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।